اس وقت کی اہم خبر آپ کو دیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات التوا کیس کی سماعت کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات التوا کیس کی سماعت کے دوران اب جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ابرار استوری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ابرار بتائیے گا محفوظ فیصلے کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات ملتوی سے متعلق کیس کی سماعت کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کل جو ہے 11:30 بجے کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ آج سپریم کورٹ میں فرقین کے دلائل مکمل ہوئے، خاص طور پر اٹارنی جنرل پاکستان کے دلائل مکمل ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہوئے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتوں کے وکلاء تھے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI کے وکلاء، ان کے کو سننے سے عدالت نے پہلے ہی مسترد کر دی تھی، کیونکہ ان کی جانب سے گزشتہ روز ہی یہ کہا گیا تھا کہ وہ انہوں نے جو ہے کیس کا بائیکاٹ کر دیا ہے اس بنیاد پر۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں صبح 11:30 بجے سماعت شروع ہوئی اور چیف جسٹس کی صدارت میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر جو ہے اس بینچ کا حصہ تھے اور آج اٹارنی جنرل پاکستان نے صبح دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ جو ججز کے معاملات ہے، جس میں جسٹس قاضی فاضل صاحب کیس کا جو فیصلہ تھا اس کا حوالہ دیا گیا تھا، ان تمام معاملات کے بعد اب عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کل اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جی ابرار بتائیے گا، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کے دلائل ہونے تھے آج اور انہوں نے بریفنگ دینی تھی آج سپریم کورٹ کو کہ کیا وجہ ہے جو الیکشن التوا کیے گئے، الیکشن کمیشن کو کیا جواب دیا ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سپریم کورٹ میں آج گزشتہ روز ہی سے عدالت نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا، جس پر آج جب سماعت شروع ہوئی تو سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ عدالت کو بتایا گیا کہ سیکیورٹی اور فائنینشلی معاملات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس پر جو ہے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فورسز کا معاملہ صرف آرمی کا نہیں بلکہ نیوی اور آئر فورسز کا بھی ہے، جبکہ بڑی فوج مصروف ہے تو نیوی اور آئر فورس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 50% پولنگ اسٹیشن محفوظ ہیں، جبکہ فوج میں ہر یونٹ یا شعبہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ عدالت نے وہ کام کرنا ہے جو کھلی عدالت میں ہے، کوئی حساس چیز سامنے آئی تو چیمبر میں سن لیں گے، جبکہ کوئی آ کر کہے تو صحیح کی کتنے سیکیورٹی اہلکار کی ضرورت ہے، ان تمام معاملات کو سے آگاہ کیا جائے، جبکہ اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کچھ وجوہات بتائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوران سماعت سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر حمود الزمان جو ہے روسٹم پر آئے، جس پر چیف جسٹس نے کہا خاص معلومات نہیں لیں گے، مجموعی صورتحال بتا دیں، فی الحال پنجاب کا بتائیں کیونکہ KP میں ابھی تاریخ ہی نہیں ہے، اور کہا کیا پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں، جبکہ سیکرٹری دفاع کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں اور کھلی عدالت میں اس حوالے سے تفصیلات نہیں بتا سکتا، نہیں چاہتے معلومات جو ہے وہ دشمن تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں جو ہے دوران سماعت علی ظفر جو ہے روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ ان چیمبر سماعت پر آپ کا کیا موقف ہے، جس پر PTI کے وکیل علی ظفر نے کہا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اہلکار دے دیں تو انتخابات کروا سکتے ہیں، جبکہ سیکیورٹی اہلکار صرف 1 دن کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا ایشو رہے گا، آئینی ضرورت 90 دن کی ہے، جبکہ سیکیورٹی اہلکار کون دے گا، چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا اور کہا کہ سوال یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا اور کیا الیکشن کمیشن کو کمپاؤنڈ والے اہلکار درکار ہیں۔ علی ظفر کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ریٹائرڈ لوگوں کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں، جبکہ سیکرٹری دفاع نے عدالت کو بتایا کہ ریزرو فورس موجود ہے جسے مخصوص حالات میں بلایا جاتا ہے اور ریزرو فورس کو بلانے کا طریقہ کار بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ سر ضمن لفافوں میں رپورٹ فراہم کریں، جائزہ لے کر مواد واپس کر دیں گے، کوئی سوال ہوا تو اس کا جواب آپ سے لیں گے، جبکہ آپ چاہیں تو جواب پیروی بھی دے سکتے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ حساس معاملات کو سمجھتے ہیں پبلک نہیں ہونے چاہیے، نیشنل سیکیورٹی اہلکاروں عوام کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ ساتھ ترین معلومات کا جائزہ میں بھی نہیں لینا چاہوں گا، اس مقدمے میں سیکیورٹی ایشو دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے سیکرٹری دفاع سے 2 گھنٹے میں تحریری رپورٹ طلب کی تھی اور کہا تھا جسٹس منیب اختر نے جو زبانی بریفنگ دینا چاہتے ہیں وہ لکھ کر دیں، جس پر سیکرٹری دفاع کو چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ اپنی پوری کوشش کریں۔ سیکرٹری دفاع نے عدالت سے کل تک کی مہلت مانگ لی تھی اور عدالت نے سیکرٹری دفاع کو کل تک کی مہلت دے دی۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہی ہے ابرار، اس وقت غلام مصطفیٰ جنجوعہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔
غلام مصور ننجوہ انتہائی اہم نوعیت کا کیس ہے. حکومت، الیکشن کمیشن ایک پیج پر نظر آتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف دوسرے پیج پر نظر آتی ہے. اب یہ بتائیے گا کہ اب تک جو سماعت ہوئی ہے اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے؟ جی بالکل، الیکشن کے حوالے سے متعلق جو کیس تھا اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے، فریقین کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. لیکن جب وقفہ کیا گیا تھا، وقفے کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر کے جب دلائل شروع ہوئے تو انہوں نے عدالت کی جو معاونت کی ہے اس میں بہت جو ہے وہ اہم نکات کو انہوں نے پیش کیا ہے. اور آج عرفان قادر نے عدالت میں یہ بھی کہا ہے کہ بنیادی حقوق ایک جانب درخواست گزار سیاسی جماعت اور دوسری جانب حکومت ہے. عرفان قادر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو 3 رکنی بینچ بنایا گیا تھا اس پر سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں ہوئی ہیں. 3 رکنی بینچ کے ساتھ جانبداری کا عنصر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ عرفان قادر نے یہ بھی عدالت سے کہا کہ پی ڈی ایم فل کوڈ بنانے کا مطالبہ کیا ہے جو کہ عدالت نے پورا نہیں کیا، اور بینچ کی جانبداری کی باتیں جو ہیں وہ سارے کر رہے ہیں. عدالت عرفان قادر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بینچ کو چاہیے کہ وہ جانبداری کا جو ان کے اوپر ٹیگ لگایا جا رہا ہے وہ اس سے بچے، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جو استدعا ہے فل کوڈ بنانے کی اس کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرے اور فل کوڈ بنایا جائے. تاہم آج عرفان قادر نے اپنے دلائل مکمل کیے اور اس کے بعد جب سیاسی جماعتوں کے وکلاء جو ہیں وہ روسٹرم پر آئے تو عدالت نے ان سے کہا کہ آپ نے جو کل اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ہمارا بائیکاٹ کیا ہے، تو اس لیے جب بائیکاٹ کر دیا جائے تو اگر دلائل نہیں دیے جاتے. مسلم لیگ نون کے وکیل اکرم شیخ بھی عدالت میں موجود تھے اور چیف جسٹس نے ان کے بارے میں ریمارکس بھی دیے کہ اکرم شیخ جو ہیں وہ اچھی تیاری کر کے آئے تھے لیکن ان کے موکل نے ان کو نہیں بولنے دیا. اور فاروق ایچ نائک بھی جو ہے وہ روسٹرم پر آئے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہ دلائل دیں اور عدالت کی معاونت کریں، لیکن عدالت نے یہ کہہ کر ان کو بھی روک دیا کہ آپ لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے. تاہم اس کے بعد تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کا جو ریبلٹر ہے جواب الجواب جو ہے وہ انہوں نے دیا اور انہوں نے بھی عدالت میں جو ہے کچھ سوالات دوبارہ سے اٹھائے، جس میں علی ظفر نے اپنے جواب الجواب میں یہ بھی کہا کہ کے پی کے میں گورنر نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، اور انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن گورنر کی تاریخ جو ہے وہ بدل سکتا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری نظر میں الیکشن کمیشن آئین سے بالا تر اقدامات نہیں کر سکتا. آج آخر میں جب چیف جسٹس اس سماعت کو جب یہ کنکلوڈ کیا جا رہا تھا تو چیف جسٹس کے سامنے سے بہت اہم ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. چیف جسٹس نے آج کہا کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جب انتخابات ملتوی ہو سکیں، اور چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں. ہمارے ساتھ موجود رہیے، آپ سے دوبارہ سے کنٹینیو بات کریں گے.